السلام علیکم جی، ویلکم کرتے ہیں آپ کو آپ کے چینل کرائم سٹوری ہب میں۔ آج بات کریں گے محمود خان اچکزئی نے پہلی تقریر میں کیا کچھ کہا۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا منصب سنبھالنے کے بعد سوموار کے روز اپنی پہلی تقریر میں محمود خان اچکزئی نے ایوان کے لیے مضبوطی کے لیے غیر مشروط حمایت کی پیشکش کی۔ جو ہوا سو ہوا کہہ کر غلطیاں سدھارنے کا مشورہ بھی دیا۔ قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ پارلیمان کو ملک کا مضبوط ترین ادارہ ہونا چاہیے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان سارے ملک کے ساتھ یہ وعدہ کرتی ہے کہ ایوان کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری غیر مشروط حمایت حاصل ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر نے ماضی کی غلطیاں اور تلخیاں بھلا کر آگے بڑھنے کا بھی مشورہ دیا اور کہا، بھلے حکمرانی آپ کی ہوتی ہے دنیا میں غلطیاں، بیٹھیں سوچیں، انگریزی میں کہتے ہیں سلپ آن اٹ، بس جو ہوا وہ ہوا۔ ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانے سے، برا بھلا کہنے سے کام نہیں بنے گا۔ قائد حزب اختلاف نے سیاسی بدزبانی کا راستہ روکنے کی بھی بات کی اور یہ مشورہ دیا کہ ایوان میں ایوان کے باہر ایسی باتیں نہ کی جائے جو گھر کی خواتین کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ تاہم ان کی تقریر کا سب سے اہم حصہ وہ تھا جس میں انہوں نے ایوان کی ایک قرارداد کے ذریعے جیل میں قید افراد پر مقدمات ختم کرنے کی بات کی۔ انہوں نے واضح تو نہیں کیا لیکن سیاق و سباق یہی تھا۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ کیا آسمان گرے گا اگر ایوان یہ قرارداد پاس کرے کہ جن بچوں کے خلاف کیس ہیں ہم نے سب ختم کر دیا۔ کیا آسمان گرے گا اگر ایوان میں قرارداد پیش کی جائے کہ جیل میں قید بڑی عمر کی عورتوں پر کیس ختم کر کے انہیں چھوڑا جاتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا منصب سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں محمود خان اچکزئی نے قرارداد کے ذریعے ہی تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آسمان گرے گا اگر ایوان کہہ دے کہ عمران خان اس ملک کے سب سے مقبول رہنما ہیں، غلطی ہوئی ہے وہ جیل میں ہیں، یہ ہاؤس متفقہ فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں جیل سے نکال دیا جائے۔ محمود خان اچکزئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو سارا سیاسی درجہ حرارت نیچے آ جائے گا، یہ ساری باکسنگ ختم ہو جائے گی۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اگر ایوان کی قرارداد کے ذریعے عمران خان کی رہائی ممکن نہیں تو ان کی ملاقاتوں پر لگائی گئی پابندی فوری ختم کی جائے۔ اہم بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی پہلی تقریر تقریباً 30 منٹ لمبی تھی جسے قومی اسمبلی کے یوٹیوب چینل پر نشر کیا گیا۔ تاہم اس دوران ان کی آواز 3 موقع پر میوٹ بھی کی گئی۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ برس اگست میں 9 مئی کے کیسز میں انسداد دہشت گردی کی مختلف عدالتوں سے سزائیں پانے والے پاکستانی تحریک انصاف پی ٹی آئی کے 9 اراکین پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے دیا تھا، جن میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان بھی شامل تھے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے اپوزیشن لیڈر کے منصب کے لیے محمود خان اچکزئی کا انتخاب کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی نے محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف بنانے کا نوٹیفیکیشن 16 جنوری 2026 کو جاری کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جو 3 بار ان کی آواز میوٹ ہوئی اس پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک بار جب انہوں نے کہا کہ تقریر کے دوران کہ میں نے کبھی اپنے والد، اپنے بھائی کا یا کسی قریبی عزیز کا ہاتھ نہیں چوما، لیکن پاکستان کے آرمی چیف اگر اپنے حلف کی تابعداری کریں اور آئین کے دائرے میں آ کر پاکستان کے فوجیوں کی رہبری کریں تو میں ان کا ہاتھ چوموں گا۔ دوسری بات جو انہوں نے کی تھی جب وہ ملک میں بدامنی کا ذکر کر رہے تھے، جب انہوں نے کہا کہ تمام اختلاف کے باوجود یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کا پولیس سسٹم، پاکستان، اور اس کے بعد آواز میوٹ ہو گئی۔ تیسری بار جب انہوں نے کہا کہ جب وہ کہہ رہے تھے گزشتہ 20 سال کے دوران دہشت گرد ڈھونڈنے کے نام پر سوات، وزیرستان اور دیگر علاقوں میں ہزاروں سال سے آباد افراد کو گھروں سے نکالا گیا، جیسے کہ اب بھی
کافی افراد جو ہے بلوچستان میں بے گھر کر دیے گئے۔ اور اب کرتے ہیں جی وفاداری کا دوسرا نام، سہیل خان آفریدی۔ اگر آپ مڈل کلاس کو اٹھاؤ گے تو وہ آپ پر اپنی نیندیں بھی قربان کرے گا۔ ہم کہتے ہیں نا، خان کی آزادی کے لیے دن رات ایک کرنا ہوگا، تو یقین کریں وہی یہ اکیلا شخص کر رہا ہے۔ کیسا بندہ ہے یار، رات کو تیرہ میں ہوتا ہے، صبح ایبٹ آباد اور ہزارہ میں دیکھتے ہیں۔ وفاداری کا دوسرا نام سہیل خان آفریدی ہے۔ آج کا ولاگ یہیں ختم کرتے ہیں، اور میں روز کی طرح یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا چینل کو لائک سبسکرائب کریں، فالو بھی کریں۔ اللہ حافظ۔